السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ صحت تندرستی کے ساتھ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آج ہم بنائیں گے وہ ریسیپی جس کے بنا رمضان میں مزہ نہیں آتا۔ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، پکوڑے، یعنی کہ سب ہر ایک کی فرمائش ہوتی ہے کہ پکوڑے ضرور بنیں گے۔ یہ دیکھیے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے 1 کپ کے قریب پالک لے لیا ہے، یعنی کہ 1 مٹھی ہوگا، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر کاٹ لیا تھا۔ اب ہم 1 میڈیم پیاز لیں گے، اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی ڈال دیں گے، یہ دیکھیے۔ اور اب ہم مسالے ڈالیں گے۔ ثابت زیرہ لیا ہے 1 ٹیبل اسپون، اور ثابت دھنیا لیا ہے 1 ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا زیادہ، کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے پکوڑوں میں۔ اور چلی فلیکس لی ہے 1/2 ٹیبل اسپون، اور اس کو اور چٹپٹا بنانے کے لیے 4 سے 5 ہری مرچیں کاٹ لی تھی، وہ بھی ایڈ کر دی ہیں۔ اور 1/4 ٹی اسپون ہلدی ڈالی ہے، اس سے تھوڑا کلر اچھا آئے گا۔ اور 1 ہی مٹھی میں نے ہرا دھنیا لیا ہے، جس کو میں نے دھو کر اچھی طرح سے کاٹ لیا تھا۔ اب 1 میڈیم آلو لیں گے، یہ دیکھیں، اس کو بھی میں نے جولین کٹ کر لیا ہے۔ اور اب جو ہم ڈالیں گے وہ ہے اجوائن، اس کو ہاتھ سے رگڑ کر ڈالیں گے، اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے پکوڑوں میں، اور ہاضمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم ڈالیں گے نمک، جو کہ 1 ٹی اسپون ہے۔ نمک تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، سب سے جو پہلا سٹیپ ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے، کیونکہ اس میں پیاز ہے نا، تو وہ تھوڑا پانی چھوڑے گی نمک ڈالنے کے بعد۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے، تاکہ جتنا بھی پانی نکلنا ہو وہ نکل جائے، اور اس کے بعد ہم بیسن شامل کریں گے، جو میں نے 1 کپ لیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، اب اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ پانی پہلے نہیں ڈالیں گے، یہیں پہ غلطی ہوتی ہے کہ پانی ہم پہلے ڈال دیتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمارے پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ سوگی ہو جاتے ہیں، تو نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم اچھی طرح سے تمام کو مکس کر لیں گے، اور ہم اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے، اس کے مطابق کہ زیادہ لیکوڈ نہ ہو۔ یہ دیکھیے، ابھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا 2 چمچ کے برابر، اور اس کو میں نے مکس کیا، اور اب میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی۔ یہ دیکھیے، ابھی میں نے اس کو اور مکس کر لیا ہے، یہ دیکھیے، ابھی اس طرح سے مکس کریں گے۔ ابھی ہمیں بس تھوڑا سا 2 چمچ اور ڈالنے ہیں، تو ہمارا بیٹر اچھے سے ریڈی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں، بہت ہی کرسپی اور مزیدار پکوڑے بنیں گے۔ اور دیکھیے، بیٹر ہمارا اب ریڈی ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کو تھوڑا 5 منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے، اور اس کے بعد ہم فرائی کریں گے۔ تیل میں نے چولہے پر رکھ دیا تھا، گرم ہو گیا ہے، اور زیادہ ہائی فلیم نہیں کریں گے، میڈیم ٹو لو رکھیں گے، تاکہ ہمارے پکوڑے اچھے اور کرسپی بن کر تیار ہوں۔ یہ دیکھیے، ہاتھ سے ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا بیٹر لے کر ہاتھ سے ڈالیں گے۔ یہ دیکھیے، ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنیں گے، بہت ہی کرسپی ہوں گے، اور ماشاءاللہ سے خوشبو تو ایسی ہے کہ کھاتے کھاتے دل نہ بھرے۔ یہ دیکھیے، اس کو ہم ایسے ہلاتے جائیں گے، الٹ پلٹ کریں گے، تاکہ یہ دیکھیں ہر طرف سے براؤن ہو جائیں۔ ہلکی فلیم پہ ہم اس کو فرائی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر آ گیا ہے، یہ دیکھیے، اور خوشبو تو اتنی زبردست آ رہی ہے۔ اور آپ اس کو اسی طرح بنائیں گے نا، تو انشاءاللہ بہت ہی کرسپی بنیں گے، اور پھر کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے پکوڑے سوگی ہو گئے ہیں، نرم پڑ گئے ہیں۔ بالکل اسی میتھڈ سے بنائیے گا۔ یہ دیکھیے، اب یہ تیار ہو چکے ہیں، میں ان کو نکال لوں گی ایک پلیٹ میں۔ یہ دیکھیے، ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی بنے ہیں، اور اتنی خوشبو زبردست آ رہی ہے کہ بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے، دور سے ہی لگ رہے ہیں نا کہ بہت کرسپی ہیں۔ ماشاءاللہ سے اسی طرح بنائیے گا، اور رمضان میں انجوائے کیجیے گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں
تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس میں کنجوسی مت کیا کریں، یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اور اچھے سے اچھا کام کریں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے اب میں اس کو سرو کروں گی گرین چٹنی کے ساتھ۔ گرین چٹنی کے لیے آپ لے لیں تھوڑا سا ہرا دھنیا، تھوڑا سا پودینہ، اور اس میں 3 سے 4 ہری مرچیں ڈالیں اور 3 سے 4 لہسن کے جوے ڈالیں اور نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں اور پھر اس کو دہی میں مکس کر لیں اور یہ آپ کی گرین چٹنی ریڈی ہو جائے گی۔ چلیے جناب، اب ہم کرتے ہیں ٹیسٹ، اور آپ کے منہ میں آ گیا ہوگا یقیناً پانی۔ بنائیے اور کھائیے۔ اب دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔